ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب، وَإِذْ اور جب یعنی وہ وقت یاد کرو جب، قلتم تم نے کہا، وَإِذْ قلتم اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نصبر ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لن نصبر ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ آپ اس کا ترجمہ اکتفا بھی کہہ سکتے ہیں، ہم ہرگز اکتفا نہیں کر سکتے۔ علی پر، طعام کھانا، واحد ایک، علی طعام واحد ایک کھانے پر، لن نصبر علی طعام واحد ہم ہرگز ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، ہم ہرگز ایک کھانے پر اکتفا نہیں کر سکتے۔ فدعو آپ دعا کیجئے، فدعو آپ دعا کیجئے، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، فدعو لنا ربک آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے، یخرج وہ نکالے، یخرج وہ نکالے، لنا ہمارے لیے، یخرج لنا وہ ہمارے لیے نکالے، فدعو لنا ربک یخرج لنا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے نکالے۔ مما یہ دو لفظ ہیں، من سے، ما جو، مما اس میں سے جو، مما اس میں سے جو، تنبت اگاتی ہے، تنبت اگاتی ہے، الارض زمین، مما تنبت الارض جو زمین اگاتی ہے اس میں سے ہمارے لیے نکالے، من بقلھا من سے، بقل، بقل ویسے ساگ کو کہتے ہیں، ساگ مراد اس سے سبزیاں ہیں، ساگ، ساگ بھی ایک سبزی ہے، تو ساگ نکالے یعنی سبزیاں، وقثائھا و اور قثا، اس زمانے میں یہ کچھ اس قسم کی چیز تھی جیسے ہمارے ہاں کھیرا یا گاجر یا مولی، اس ٹائپ کا کوئی سبزی تھی، اس طرح کی کوئی سبزی تھی، اور یہ وہ سبزی ہوتی ہے یا وہ چیز ہوتی ہے جس کو کھایا جائے نا تو کھاتے ہوئے جب دانتوں سے چباتے ہیں تو آواز آتی ہے۔ گاجر کو ہم نے دیکھا، گاجر، کھیرا اور مولی یہ جب ہم کھاتے ہیں نا تو آواز آتی ہے، اس قسم کا کھیرا بھی آپ کہہ سکتے ہیں، گاجر بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اکثر مفسرین کرام نے ایک ترجمہ کیا ہے ککڑی ٹائپ، تو بہرحال اس قسم کی کوئی چیز تھی۔ وفومھا فوم گندم، فوم گندم، وعدسھا عدس مسور کی دال، مراد اس سے دالیں ہیں، وبصلھا بصل پیاز، پیاز بصل کا معنی پیاز کا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں آپ سلاد کہہ سکتے ہیں، پیاز زیادہ تر سلاد کی ورائٹی میں آتا ہے۔ تو من بقلھا زمین اپنی پیداوار میں سے ہمارے لیے نکالے، زمین اپنی پیداوار میں سے ہمارے لیے نکالے، سبزیاں
وقثائها اور گاجر یا کھیرا کہہ لیجئے، وفومها اور گندم، وعدسها اور مسور کی دال، وبصلها اور پیاز۔ قال حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، قال حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، کیا تستبدلون، تم بدل کے لینا چاہ رہے ہو، اتستبدلون کیا تم بدل کے لینا چاہ رہے ہو، الذی وہ یعنی بدل کے وہ لینا چاہ رہے ہو، ہوا جو ادنا کمتر ہے، ادنا کمتر، اتستبدلون الذی ہوا ادنا، کیا تم تبدیل کرا کے کمتر چیز لینا چاہتے ہو، بالذی مقابلے میں، ہوا جو خیر بہتر ہے، اتستبدلون الذی ہوا ادنا بالذی ہوا خیر، کیا بہتر چیز کے بدلے میں تم کمتر چیز لینا چاہ رہے ہو، کیا بہتر چیز کے مقابلے میں تم کمتر چیز لینا چاہ رہے ہو۔ یہ جو واقعہ ہے، اب یہاں پر وہ واقعہ قدر تفصیل کے ساتھ بیان ہو رہا ہے۔ دراصل یہ واقعہ ہے، اس کی کافی تفصیل ہے، پس منظر ہے اس کا۔ بنی اسرائیل کو جو آزادی دلوائی گئی تھی نا فرعون سے اور اس کی غلامی سے، تو اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ لوگ عیاشی کریں، کھائیں پئیں، مکانات بنائیں، عیش و عشرت کی زندگی بسر کریں، نہیں، اس کا مقصد تھا کہ یہ اللہ کے دین کو دنیا میں نافذ کریں۔ انبیاء علیہم السلام بھیجے گئے، موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر ترین نبی، ہارون علیہ السلام جیسے فصیح و بلیغ ترین نبی بھیجے گئے، بہت بڑے بڑے معجزات دیے گئے۔ تو مقصد کیا تھا؟ بہت بڑی کتاب دی گئی تورات، تاکہ اب اللہ کے دین کو یہ دنیا میں نافذ کریں۔ جب یہ وہاں سے نکل آئے، وقتی طور پر کچھ غلطیاں کی، اصلاح کر دی گئی، اس کے بعد ان سے کہا گیا چلو بھائی اب ہمت باندھو، کمر کسو، اور قرب و جوار کے اندر جو کفریہ طاقتیں ہیں ان کا خاتمہ کرو۔ چنانچہ ایک قوم تھی اور عمالقہ کے نام سے، یہ قوم عاد کی بقیہ جات تھی۔ قوم عاد تھی نا، بہت بڑی قوم گزری ہے، بڑے بہادر، لمبے چوڑے، قداور، جسیم، تو وہ ہلاک کر دیے گئے تھے، لیکن ان کی کوئی نہ کوئی تھوڑی بہت نسل، کوئی اکا دکا وہ رہ گئے تھے، اور وہ نسل چلتے چلتے عمالقہ پھر دنیا کے اندر آباد ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ہوا، اے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے چلیے اور جا کر عمالقہ قوم کے خلاف جہاد کریں، جہاد کر کے ان کا خاتمہ کریں اور اللہ کا دین وہاں پر نافذ کریں۔ یہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے، یہ چھٹے پارے کا تفصیلی واقعہ ہے، اے موسیٰ لن ندخلا، ہم تو بالکل بھی نہیں جائیں گے، ان فیہا قوما جبارین، وہاں تو بڑے جابر، ظالم، ایسے ایسے لوگ ہیں، اے موسیٰ ہم نہیں جا سکتے، ہم نہیں جائیں گے، لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، جب تک وہ وہاں ہیں مروانا ہے ہمیں وہاں جا کر، ابھی بڑی مشکل سے فرعون سے جان چھوٹی ہے، 4 دن سکون کے ملے ہیں، اور آپ ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ تو لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، جب تک وہ وہاں ہے نا ہم نہیں جانے لگے، فاذهب انت وربک، آپ جائیے، آپ کا رب جائیے اور جا کر لڑیں ان کے خلاف۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر 2 بڑے نیک بزرگ انسان تھے، انہوں نے کہا کہ تم کم سے کم ان کے علاقے میں داخل تو ہو نا، تمہیں تو اللہ بھیج رہے ہیں، جب تم داخل ہوگے فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، اگر تم داخل ہو گئے نا تو سمجھو تم غالب ہو جاؤ گے۔
تمہیں اللہ بھیج رہے ہیں, اللہ تمہاری مدد کریں گے, جاؤ. وہ کہنے لگے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, انا ہا ہنا قاعدون, ہم تو بھائی یہاں بیٹھے ہیں, بس ہم نہیں جانے لگے. اس پر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر سزا کا فیصلہ ہوا, اور وہ یہ کہ انہوں نے کہا نا ہم بیٹھے ہیں, اللہ نے کہا آپ بیٹھے رہو. 40 سال تک یہ اس وادی تیہ کہا جاتا ہے, اس کے اندر یہ بھٹکتے رہے, چلتے تھے چلتے تھے چلتے تھے, رات ہو جاتی تھی, تھک جاتے تھے, سوتے تھے, صبح اٹھتے تھے, دیکھتے تھے جہاں سے کل چلے تھے نا وہیں پہ وہیں بیٹھے ہوئے. اس دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر یہ انعامات ہوئے کہ چلو ٹھیک ہے, پھر بھی کچھ نہ کچھ کھانا پینا ان کو دیا جاتا رہا. اب اللہ تعالیٰ چاہتے تھے یہ توبہ کریں, استغفار کریں, توبہ اور استغفار کرتے ہوئے یہ اس غلامی سے نجات پائیں. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ بھئی یہ فلاں شہر ہے, اس میں داخل ہو جاؤ, داخل ہونے سے پہلے دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے, توبہ استغفار کرنا, سجدہ کرتے ہوئے جانا, چلو ہم معاف کر دیں گے اور زیادہ دیں گے. یہ پھر بدبختی پہ اتر آئے, پھر انہوں نے بدبختی کی, اور ہم پیچھے کل پرسوں پڑھ کر آئے ہیں کہ بجائے معافی مانگنے کے وہ اللہ سے گندم اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں مانگنا شروع ہو گئے. حبۃ فی شعیرۃ حنطۃ, کسی کی زبان پر کوئی لفظ تھا, کسی کی زبان پر کوئی لفظ تھا, سب کا خلاصہ یہ تھا ہمیں تو کھانا پینا چاہیے بھائی, ہمیں تو معافی نہیں چاہیے, ہمیں تو کھانا پینا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر بڑی آفت آئی. پھر کچھ عرصے کے بعد کہنے لگے کہ موسیٰ بس بتیرا ہو گیا, من و سلوا نہیں کھانا, نہیں کھانا من و سلوا, لن نصبر علی طعام واحد, ایک کھانا اب نہیں ہوتا, بس بہت ہو گیا. اللہ سے دعا کرے. موسیٰ علیہ السلام نے بتیرا سمجھایا بھائی دیکھو اللہ کی طرف سے جو چیز تمہیں مل رہی ہے وہ تو سب سے بہتر ہے نا, تو اللہ کی پسند ہے, تو اگر اللہ کوئی چیز تمہیں اپنی پسند سے دیکھ رہے ہیں تو شکر کرو, اس کو شکر کر کے لو. کہنے لگے ہمیں نہیں چاہیے, ہم نہیں کھانے لگے, ہمیں تو بھائی کوئی سبزی ہو, کوئی پھل ہو, کوئی دالیں ہوں, کوئی فلاں چیز ہو, ہمیں تو وہ چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے بالآخر اللہ کے حضور دعا کی, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب آگے آ رہا ہے اہبطوا مصر فإن لکم ما سألتم, اچھا ٹھیک ہے جاؤ, وہ سامنے شہر ہے, چلے جاؤ وہاں چلے جاؤ, اور جو تم مانگ رہے ہو نا وہ سب کچھ تمہیں ملے گا وہاں پر. یہ اب آگے آ رہا ہے, چونکہ سبق تھوڑا سا زیادہ ہو رہا ہے اس لیے آج ہم اسی پہ اتفاق کرتے ہیں, وہ آگے پھر انشاءاللہ پڑھیں گے. تو اصل بات اس قوم کا یہ تھا, اللہ تعالیٰ اس کو کسی بڑے مقصد کے لیے تیار کرنا چاہ رہے تھے, اور جب بڑے مقاصد کے لیے تیار کیا جاتا ہے نا تو اس کے لیے پھر بہت ساری صفات پیدا کی جاتی ہیں. ان صفات میں صبر ہوتا ہے, تحمل ہوتا ہے, برداشت ہوتی ہے, قربانی ہوتی ہے, ایثار. لیکن اس قوم نے کسی بھی موقع پر اس چیز کا مظاہرہ نہیں کیا کہ ہم ایثار کے لیے تیار ہیں, ہم صبر کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. یہ کہتے تھے نہیں ہم تو بس کھانے پینے عیاشی کرنے آئے ہیں, ٹھیک ہے وہ ہمیں ملتا رہے, باقی کام کرنا ہے, محنت کرنی ہے, مشقت کرنی ہے, موسیٰ یہ ہم سے نہیں ہونے لگا, ہم کوئی کام کرنے تھوڑے آئے. اللہ کی طرف سے رحمت اترتی تھی, ان کی طرف سے آگے سے ناشکری جاتی تھی, پھر اللہ ان کو پکڑتے تھے, پھر جھنجھوڑتے تھے, پھر سختی آتی تھی, پھر کوئی اللہ اپنا نیک بندہ بھیجتے تھے, وہ پھر ان کو سیدھے راستے پہ لے کے آتا تھا, یہ پھر تھوڑا سا چلتے تھے, پھر اللہ کہتے تھے چلو اب ایک بڑا کام ہے یہ کرو, وہ تو ہم سے نہیں ہوتا, کام کو ہم نہیں کرتے, ہم مشقتیں برداشت کریں یہ ہم سے نہیں ہونا. کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, سعودی عرب سے نا, سعودی عرب نے کچھ لیبر مانگی پاکستان سے, ہمیں لیبر چاہیے. چنانچہ اس کے لیے گورنمنٹ کا جو ایک پورا طریقہ ہوتا ہے, گورنمنٹ نے لیبر کے لیے اناؤنس کیا, لوگ آئیں, یہ اس فیلڈ کے اندر لیبر چاہیے. ان کے انٹرویو ہو رہے تھے, ان کی ساری تفصیل جمع کی جا رہی تھی. بہت سے لوگ یہ واقعہ جانتے ہوں گے, اور بڑا مشہور ایک اینکر ہے اس نے یہ واقعہ سنایا تھا. اس وقت جو حکومت تھی نا, اس حکومت کے کچھ منظور نظر افراد, انہیں پتہ چلا کہ سعودی عرب جانے کا راستہ ہموار ہے. وہ پہنچے وہاں جہاں انٹرویو ہو رہے تھے, وہ جو آفیسر تھے ان کو مارا بھگایا, اپنے لوگوں کی جو وہ درخواستیں لی ان کے اوپر اسٹیمپیں لگائیں, سارا تیار کر کے پورا گروپ چلا گیا سعودی عرب. اور یہ جو سعودی عرب گئے نا, یہ
جو اہل افراد تھے وہ نہیں تھے، بلکہ اس حکومت کے منظور نظر افراد تھے اور ان کے پسندیدہ لوگ۔ اب جب سعودی عرب گئے نا تو جا کر سب سے پہلے تو انہوں نے کہا جی آئیں، آپ آئے ہیں، پہلے آپ عمرہ کریں، ٹھیک ہے، آرام کریں، عمرہ کریں 2-4 دن، ٹھیک ہے جناب۔ عمرہ کیا، گھومے پھرے، کھایا پیا، ہفتہ 1.5-2 گزرا، انہوں نے کہا چلیں بھی اب آ جائیں، کام کے لیے آئے، اب تو لیبر ہیں۔ کام کون سا، لیبر کون سی، ہم تو چکر لگانے آئے تھے، عمرہ شمرہ کرنے آئے تھے، کھانے پینے آئے تھے، کر لیا۔ کبھی آپ دیکھیں، یہ آپ جس ویزے پہ آئے ہیں اور آپ جس درخواست پہ آئے ہیں، آپ تو لیبر ہیں، فلاں فلاں شعبوں کے اندر ہم نے پاکستان سے لیبر منگوائی ہے۔ ہمیں کیا پتا لیبر لوبر کیا ہوتی ہے، کھانے پینے آئے تھے، عیشی کرنے آئے تھے، کھا پی لیا، یا کام کو ہم نہیں کرنے لگے۔ انہوں نے سب کو اخراج لگایا، انہوں نے کہا سب ڈپورٹ کرو ان کو، اور آئندہ کے لیے پاکستان سے مدد کر لی کہ پاکستان سے لیبر نہیں منگوانی۔ یہ بنی اسرائیلی مزاج تھا، یہ بنی اسرائیلی مزاج تھا۔ اب اگر یہاں پہ کیا ہوتا، یہ لوگ واقعتاً کام کرتے، محنت کرتے تو راستے کھلتے، اللہ پاک ان کو بھی نوازتے، دینی سعادت بھی ملتی، حج کی سعادت ملتی، عمروں کی سعادت ملتی، دنیاوی آسائشات بھی ملتی، ان کے گھر بار آباد ہوتے، پاکستان مستحکم ہوتا ہر اعتبار سے۔ لیکن جب انہوں نے کہا کام کاج کون سا، کھانے پینے آئے، عیاشی کرنے آئے ہیں، نتیجہ کیا ہوا، خود بھی ذلیل ہوئے، جو دینی سعادتیں تھیں اس سے بھی محروم ہوئے، اور دنیاوی آسائشات جو ملنی تھی وہ بھی گئی۔ یہ بنی اسرائیلی مزاج تھا۔